اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان وعاجز منہ من ضیع من ظفر بہ منہم۔ آج حکمت نمبر 12 ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں ایک اہم مطلب کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے دنیا میں سب سے عاجز انسان وہ ہے جو اپنا کسی کو دوست نہ بنا سکے۔ وہ عاجز انسان سب سے عاجز ہے جو کسی کو اپنا دوست نہ بنا سکے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہو اور اس کا کوئی دوست نہ ہو تو عاجز انسان ہے۔ وَعَاجَزَ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنْهُ۔ اور ان سے زیادہ عاجز یعنی جو دوست نہ بنا سکے وہ سب سے عاجز ہے، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے جو دوست تو بنا لیا ہو کسی نہ کسی کو، اس کے دوست احباب ہوں لیکن ایسا کردار اس نے پیش کیا کہ وہ دوست سب اس سے جدا ہو گئے، دوستوں کو کھو دیا، سب نے چھوڑ دیا دوست۔ تو دو مطلب کی طرف امام نے متوجہ فرمایا ہے، ایک وہ کہ جو عاجز ہے انسان دوست نہ بنا سکے، دوسرا انسان وہ ہے جو دوست تو بنائے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو کھو دے، دور ہو جائے اس سے۔ یہ امام نے پہلے فقرے میں کہا عاجز ترین ہے، سب سے عاجز ہے۔ یہ کیوں فرمایا امام نے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جملے میں امام نے اور یہ ارشاد فرمایا تھا حکمت نمبر 6 وہاں پہ کہا تھا امام نے کہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ۔ یہ بشاشت یعنی مسکرا کے ملنا تبسم کے ساتھ، یہ جال ہے محبت کا اور دوستی کا۔ یعنی انسان اگر مسکرا کے کسی سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے تو لوگ اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے بات گزر چکی ہے، اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسکراہٹ سے لوگ اپنے دوست نہ پیدا کر سکے تو کتنا افسوس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی مال و دولت صرف نہیں کرنا ہے، کوئی دولت خرچ کرنا ہے، کوئی مال نہیں خرچ کرنا ہے، صرف آپ مسکراتے رہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملے، اس میں تو کچھ لگنا نہیں ہے آپ کا۔ تو اگر یہ بھی کوئی دنیا میں ایک مسکراہٹ بھی نہ پیش کر سکے تو یقیناً وہ عاجز ترین انسان تو ہوگا ہی۔ اور فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کے احباب دوست اصحاب کیوں زیادہ تھے؟ پیغمبر کے عمل کی بنیاد پہ جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے، حسن خلق کے اچھے اخلاق سے ذریعے سے ملتے تھے، پیشانی کشادہ ہوتی تھی جب ملتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے ایک مخلوق خدا سے ملاقات کریں۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ پیغام ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں یہ دنیا پڑھ لے تو اسلام کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اتنا
کسی موضوع پہ اسلام نے زور نہیں دیا جتنا اخلاقیات پہ دیا ہے۔ پروردگار فرما رہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، اور فرما رہے ہیں نرمی سے پیش آتے تھے پیغمبر ہر اعتبار سے، اس لیے لوگ پیغمبر کے اطراف آ کے بیٹھتے تھے، آپ کے دوست بننے میں افتخار کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، لیکن اگر آپ تند خو ہوتے، آپ سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے اطراف میں لوگ جمع نہ ہوتے۔ تو انسان جو ہے ایک مسکراہٹ سے، تبسم سے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے اور اپنے کردار سے لوگوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں سبب دوستی کو بیان کیا گیا ہے کہ دوستی کا سبب کیا ہے۔ یہاں آیت میں نرم مزاجی پیغمبر کی یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ثلاث یوجبن المحبت، تین چیزیں جو ہے وہ دوستی اور محبت کا سبب ہیں۔ تین چیزیں انسان کے اگر دوست بنتے ہیں تو تین چیزیں سبب بنتی ہیں: حسن الخلق، اچھا اخلاق، بہترین اخلاق لوگوں سے پیش کریں، لوگ آپ کے قریب آتے جائیں گے، وحسن الرفق، مہربانی سے پیش آئیں، تیسرے والتواضع، انکساری سے پیش آئیں، اکڑ کے نہیں، تکبر سے نہیں، انکساری سے۔ یہ تینوں چیزیں محبت کی علامت ہے دوستی کی۔ آپ یہ سب دیکھیے، اس کو پریکٹیکل کریے، دیکھیے کیسے نہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی دولت مل گئی، ہم سوچتے ہیں ہمارا پاؤں بھی گندا نہ ہو، اوپر سے نیچے ہی نہیں آ رہے ہیں تو کیسے دوست بنیں گے؟ ہم اکڑے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ یقین جانیے کہ انسان کا اگر کوئی ایک دشمن بھی ہو اور وہ اس کے دروازے پہ چلا جائے، دیکھیے کیسے نہیں وہ دوستی میں تبدیل ہو۔ یہ انکساری ہے۔ آپ ملیے کسی سے مسکرا کے، لیکن مسکراہٹ بھی یہ دل سے ہم آہنگ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہاں مسکراہٹ ہو یہاں کچھ ہو۔ وہی چل رہا ہے۔ یہ صرف مسکراہٹ کام نہیں آئے گی، یہ بھی صاف ہو۔ ہاں، لیکن مشکل یہی ہے مشکل کام ہو تو کہ یہ ہونٹ کو کی مسکراہٹ کو اور دل کی مسکراہٹ کو دونوں کو ایک جیسا رکھے، اور اگر الگ ہو گئی تو یقین جانیے پھر دوست ممکن ہے بن جائے لیکن پھر وہ آپ سے جدا ہو جائے گی۔ نبی سے مل سکتے بن گئے تھا جو اسے تو مل سکتے، یہ اور خطرناک بڑے سامنے ہے تو اور کیا کریں آپ، عود لسان کا، یہ اپنی زبان کو عادت دے کس چیز کی، لین الکلام، نرم کلامی کی، یعنی نرم لہجے میں کلام کرے، سخت میں نہیں۔ واقعی میں ایران میں جب تھا اس زمانے میں بعض مراجع کے پاس میں ملاقات کے لیے جب جاتا تھا، بزرگوں کے پاس، کیونکہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نصیحتیں جو حاصل کرتا تھا، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا تھا کبھی کبھی کہ کچھ نصیحت کر دیں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو جائے۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ مرجع تقلید بیٹھا ہوتا تھا، اطراف میں لوگ ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، ایک کی باری آتی تھی پھر دوسرا آتا تھا، ایک بازو میں بیٹھا ہوا انسان مرجع تقلید کے جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو دوسرا انسان نہیں سن سکتا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے کیا کہا انہوں نے سنا، انہوں نے جو ہے کیا کہا اس نے سنا، اور اس کی مشکل کو حل بھی کر دیتے۔ یہاں گفتگو کیا، بعد میں اپنے جو ہے خزانچی کی یا جو ضرورت ہوتی تھی اس کو اشارہ کر دیتے، ایسے نرم لہجے میں کلام کرتے ہوئے۔ اور یہاں ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر دیں، فوٹو بھی کاٹنا دے رہے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے۔ واقعی افسوس کا مقام ہے، ہمارے سماج میں یہ چیز ہے، یعنی اخلاق ائمہ سے ہٹ کر دوسرے اخلاق رائج ہو رہے ہیں۔ بے شک زیادہ ہوئی ہے۔ انسان ہر چیز مخفی رکھے،
کچھ اللہ کے لیے تو انجام دے لے. وإلا اگر محشر میں آپ ساری چیزیں فائل لے کر گئے, ایک ایک چیز نکالی گئی فائل سے, پروردگار ہم نے یہ کیا تھا, یہ ہمارے لیے کہا کیا تھا, دنیا کے لیے کیا تھا, ایک ایک کا جواب ریجیکٹ کر دیے گئے تو کیا حال ہوگا, کیا آپ پیش کریں گے. لہٰذا کوئی چیز تقسیمی ہو یا کوئی چیز بھی آپ تقسیم کریں, غریبوں میں, بیواؤں میں, جانتے ہیں ائمہ کیسے دیتے تھے. آپ ہی لوگ کہتے ہیں, آپ ہی لوگ سے سنتے ہیں کہ شب کی تنہائی میں جاتے تھے, یا ائمہ اگر کوئی مستحق آتا تھا تو دروازہ جو ہے کھول کر بس یوں ہاتھ بڑھا کے دے دیتے تھے, امام چہرہ نہیں دکھاتے تھے. کبھی لوگوں نے سوال کر لیا ہوگا, یہی جو سائل بن کے آیا کہ مولا آپ چہرہ اقدس کو نہیں دکھاتے ہیں, تو امام معلوم کیا فرماتے تھے, شرمندگی نہ ہو, آنے والا ویسے ہی شرمندہ ہے اور مزید آپ شرمندہ کریں. اور اب تو عالم یہ ہے کہ اسٹیج پہ 4 لوگوں کو بٹھا کے غریبوں کو بلایا جا رہا ہے, یہ تو اور بدتر ہے. وہ تو ویسے ہی شرمندہ ہے. 1000 روپے کا ہم راشن دے کے 1000 روپیہ کسی کی مدد کر کے اگر یہ کریں تو واقعی آپ خود بتائیے خدا کو پسند ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو پروف کرنا ہے تو پروف کے 75 طریقے ہیں. اولا جہاں پروف کرنا ہے اگر وہیں سے معاملہ صحیح ہو جائے تو یہ ضرورت ہی نہ ہو. اگر میں مہدی حسن بہشتی, مجھے کوئی جو ہے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا مولانا تقسیم کر دیجیے, مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اس کو پروف کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مجھ پہ اعتبار کر رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں, اور اعتبار نہیں کر رہا ہے تو دے ہی کیوں رہا ہے بھائی, کیونکہ میں تو سگنیچر کر کے وہ بھی بھیج کے رکھ سکتا ہوں اپنے پاس, ہے یا نہیں ہے. اگر میں خیانت ہی کرنا چاہوں تو 50 راستے ہیں. لہٰذا ہمیں واقعی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, انسان اپنے بچنے کے لیے بہت سارے راستے نکال سکتا ہے. ایک کاغذ پہ کسی کا بس مومن کا نمبر لے لے, جس نے دیا ہے آپ دے دیجئے, کہ آپ پوچھ لیجئے خود, وہ بھیج دیجئے کہ میں نے دیا, ہو گیا پروف, بس اتنا تو کافی ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکے گا یہ راستے ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال, اور اس سے بھی زیادہ عاجز انسان کون ہے. تو بہرحال یہ کلام کی نرمی, سلام میں سبقت کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہم سے سلام کر رہا یا نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے, جواب دینے میں 1 ثواب ہے. 69 ثواب جو ہے سلام کرنے میں ہے. تو آپ کیوں محروم رہ جا رہے ہیں اس سے؟ یہ فلاں مجھ سے سلام کرے, آپ پہلے کریں, آپ کے دوست بڑھ جائیں گے. یہ سب چیزیں ہیں. سلام کرنے میں کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں یکثر محبو کا, تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے. ویقل مبغوض کا, اور تمہارے ویقل مبغوض کا, اور تمہارے جو ہے وہ دشمن کم ہو جائیں گے. یہ کرنے تو یہ عاجز انسان وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے. اس سے زیادہ عاجز کون ہے؟ جو دوست بنائے لیکن اپنے اخلاقیات سے دور کر دے. پہلے خوب مسکرا کے ملے, دوست بنا لیا, اب اس کے بعد دوست کی طرف کوئی توجہ نہیں, اس کے حق کی رعایت نہیں, آپ کے اخلاقیات اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ترش مزاجی سے آپ مل رہے ہیں, سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو یقیناً ایسا انسان جو ہے معاشرے میں متہم ہو جائے گا, لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. آگے انشاءاللہ اگر ہم وہاں پہنچے تو ایک اور مقام پہ امام فرماتے ہیں فقد الاحبۃ غربۃ, دوستوں کا کھو دینا بہت بڑی غربت ہے, غریب الوطنی ہے. اگر انسان دوست ہے اور ان کو کھو دے تو یہ گویا غریب الوطنی ہے. یعنی جیسے غریب الوطنی پردیس میں انسان اپنے کو تنہا محسوس کرتا ہے, اگر معاشرے میں, سماج میں, وطن میں اس کے دوست نہ ہوں تو گویا وہ غریب الوطن ہے. لہذا دوستوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اہم حدیث پڑھ رہا ہوں, تمام کر رہا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الرَّجُلِ أَوِدَّاؤُهُ, ہر شے کے لیے ایک زینت ہے. دیکھیں
अंगूठी हम पहनते हैं जीनत के लिए, कोई ना कोई चीज़ पहनते हैं, ख़वातीन जेवर पहनती है जीनत के लिए, हर चीज़ के लिए एक जीनत है। लेकिन इंसान की जीनत क्या है? उसके अहबाब, उसके दोस्त उसकी जीनत है। आप अपने अहबाब के साथ बैठे रहिए, वो आपकी जीनत बने रहेंगे, आपके लिए जीनत है। लिहाजा अपनी जीनत को, क्या कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा नहीं मैं अंगूठी से जीनत नहीं देना चाहता? कोई खातून है जो शौहर से ये कहे कि नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे जीनत ही नहीं करना है? कभी सुना ऐसा? ऐसे ही दोस्त है, उसके लिए जीनत क्या है? ये दोस्त है। तो अगर कोई ये दोस्त कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो अपनी जीनत को जुदा कर रहा है। हाँ, एक मौरिद है कि अगर अच्छे दोस्त न मिले तो ऐसे मौके पर तन्हा रहना ही बेहतर है। दोस्त हैं लेकिन आपको अल्लाह के नाफरमानी की तरफ दावत दे रहे हैं, तो अब ऐसे दोस्त से बेहतर है तन्हाई में इंसान घर से बाहर। ये खुलासा कलाम है। दो मतलब इमाम ने पेश किया है और इन दोनों मतलब पर परवरदिगार हमें अमल करने की तौफीक इनायत करे कि हम दोस्तों को हासिल करें और दोस्तों को हासिल करने के बाद उनकी रियायत करें, उनके साथ हुस्न खुल्क से पेश आए, नरमी से पेश आए, मुस्कुराते हुए पेश आए। बहरहाल वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।